ابلیس یعنی شیطان ازل ہی سے بنی نوع انسان کا دشمن رہا ہے۔ یہ انسانی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، انسان کے دلوں کے اندر خدشات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نار یعنی آگ سے پیدا کیا۔ بے شک شیطان جنات میں سے تھا اور خدا کے حکم کا منکر ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا؟ تو ابلیس نے جواب دیا، میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، نکل جا تو یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت معین تک مہلت دے دی۔ شیطان نے کہا، اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا اور ان کو زمین میں ساز و سامان آراستہ کر کے دکھاؤں گا۔ میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان نیک بندوں کے جسے تو نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ تو اللہ نے جواب دیا، بے شک میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور آپ کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے، اور جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ شیطان نے سچ کر دکھایا۔ شیطان نے انسانوں کی اکثریت کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی آپ پر شیطان حاوی ہو جائے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، وہ فوراً بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے دینی دنیاوی معاملات درست رکھیں، نماز 5 وقت ادا کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو میری چھوٹی سی کاوش اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔